دیکھیں جی، ہم نے دو بڑی کمپنیز ٹویوٹا اور سامسنگ جو ہیں ان کے کوالٹی سسٹمز کے بارے میں تھوڑا سا دیکھا ہے کہ کس طرح ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے سسٹمز ان دو بڑی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو دو بڑی کمپنیوں کا تذکرہ کیا ہے تو ایک سوال آپ لوگوں نے فوراً مجھے کر دینا ہے، وہ یہ کہ جناب ہم نے تو جب سٹارٹ کرنا ہے تو چھوٹے بزنس سے سٹارٹ کرنا ہے، تو ہمیں کوئی چھوٹے بزنس کے بارے میں بھی مثال دیجئے کہ ایک چھوٹا بزنس جس طرح کوئی بیکری وغیرہ ہے وہاں پر کوالٹی مینجمنٹ کس طرح سے کام کرے گی۔ تو بالکل جناب، میں چونکہ آپ لوگوں کی جو ضرورت ہے اس کو تھوڑا سا سمجھتا ہوں، تو ہم نے ایک ورکنگ ایگزامپل جو ہے وہ ایک اسمال بزنس یونٹ کی بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے، ایک ہمارے سامنے فرم ہے سویٹ ڈیلائٹس، اس کا نام ہے، یہ ایک لوکل بیکری ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ٹی کیو ایم کو استعمال کر رہی ہے۔ اس کا بزنس اوور ویو اگر ہم لیں تو یہ ایک بہت سارے پاکستانی بزنسز کی طرح ایک چھوٹی ایک فیملی رن بیکری ہے جس کے 10 کے قریب ملازم ہیں، اور اپنے ارد گرد یہ اپنے فریش کیکس، بریڈ اور پیسٹریز کے لیے جانی جاتی ہے۔ اس کو اس وقت جس چیلنج کا سامنا ہے، جو کہ بہت سارے پاکستانی بزنسز کو بھی چیلنج کا سامنا ہے، وہ انکنسسٹنٹ پروڈکٹ کوالٹی ہے، کسٹمر کمپلینٹس ہیں، اور رائزنگ جو انگریڈینٹ کاسٹس ہیں۔ یعنی ایک طرف تو کوالٹی کنسسٹنٹ نہیں ہے، ہیٹروجینیس ہے، یہ بہت سارے پاکستانی اسمال بزنسز کا مسئلہ ہے۔ دوسرا، کسٹمر کی کمپلینٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ تیسرا کہ جو کاسٹ ہے اس کے جو اجزائے ترکیبی استعمال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، اب ٹی کیو ایم پریکٹسز اگر ہم اس میں امپلیمنٹ کریں تو کس طرح سے کریں گے؟ اچھا، پہلے تو اس میں دیکھیں گے یہ کہ جو کسٹمر فیڈ بیک ہے وایا سوشل میڈیا پولز اور ان سٹور میں جو کسٹمرز آتے ہیں ان سے آپ بہت سارا فیڈ بیک لیں، اور کمنٹ کارڈز ہیں یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں تو دیکھیں کہ کسٹمر آپ کو کیا کہتا ہے۔ اور پھر جو گلوٹن فری آپ کی آپشنز ہیں جو کہ ڈیمانڈ بیسڈ، گلوٹن فری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بریڈ یا رس یا دوسری آئٹمز لے کر آنا جن میں جو گلائسیمک انڈیکس ہے کم ہو، یا جن کے نتیجے میں ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ کم ہو، دل کی بیماریاں ہونے کا خطرہ کم ہو، ایسی پروڈکٹس کو لے کر آنا۔ اچھا، دوسری یہ ہے کہ جو امپلائی انوالومنٹ ہے، امپلائیز کو اس طرح سے ٹرین کرنا کہ وہ کوالٹی مانیٹر بھی ہوتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو وہ امپلیمنٹ بھی کر سکے۔ اچھا، ایس او پیز بنانا، پروسیس، تاکہ جو ہیں بیکنگ کا جو پروسیس ہے سارا اس کے اندر پراپر ایس او پیز بنانا۔ اسی طرح سے جو کنٹینیوس امپروومنٹ ہے، جو آپ کی ٹیمز ہیں ان کو فوکس دینا کہ وہ دیکھیں کس طرح چیزیں امپروو ہو رہی ہیں۔ پھر ڈیٹا بیس ڈیسیژنز اس کے اندر امپلیمنٹ کیے جائیں۔ پھر سپلائرز جو ہیں جن سے آپ وہ تمام انگریڈینٹس لیتے ہیں جن کی کاسٹ بھی آپ کے لیے کنسرن، اور کوالٹی اس کو مینیج کرنا، اور اسی طرح پھر آپ کی کمیونیکیشن ہے کہ وہ آپ ایک اسمال نوٹس بورڈ بنائیں جس میں کچن میں جو ریسیپی چینجز ہیں، کوالٹی نوٹس ہیں اور فیڈ بیک ٹرینڈز ہیں، وہ سارے اس کے اوپر آپ نوٹ کرتے جائیں۔ جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرض کر رہے ہیں ہم، تو اس سے آپ کی 30% جو کسٹمر کمپلینٹس ہیں وہ 3 مہینے میں کم ہو جاتی ہیں، سیل آپ کی 20% بڑھ جاتی ہے، کسٹمر جو ہیں وہ بیٹر سیٹسفیکشن رپورٹ کرتے ہیں، جو آپ کی ٹیم ہے اس کا مورائل بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ ٹیک اوے کیا ہے کہ ایک اسمال بیکری بھی ٹی کیو ایم کے پرنسپلز کو، جس طرح کسٹمر فوکس ہے، پروسیس اسٹینڈرڈائزیشن ہے، اور امپلائی امپروومنٹ انوالومنٹ ہے، جو کوالٹی امپروو کرنے کے لیے، ویسٹ ریڈیوس کرنے کے لیے اور بوسٹ کرنے کے لیے کسٹمر لویلٹی اس کو امپلوائے کر سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی۔ شکریہ۔